الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورة النحل آیت نمبر 36. وقال المولى عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سورة الانبیاء آیت نمبر 25. کلمہ لا الہ الا اللہ عظیم کلمہ ہے. اس کلمے کی عظمت کا اندازہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے جسے امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے بسند صحیح نقل کیا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالی سے عرض کیا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے اللہ مجھے خاص ایسا کلمہ سکھا جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور میں تجھے پکاروں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے رب تیرے تمام بندے اس کلمے کو کہتے ہیں. گویا وہ اپنے لیے کوئی خاص کلمہ چاہتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی عظمت بتائی. یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وآمرهن غیری والارضین السبع فی کفہ وکلمۃ لا الہ الا اللہ فی کفہ لمالت بہن کلمۃ لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر مستوی بلند اور بالا ہے، اللہ کے سوا آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات اگر میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. صحیحین میں حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی کسی قدر طویل روایت کے اندر اس کلمے کی عظمت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حدیث کا ایک جملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. جو کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس طور پر کہ اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی صرف کلمے کو زبان سے ادا کرنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس پر آدمی دل میں یقین نہ کرے، زبان سے اس کلمے کا اقرار نہ کرے اور اپنے عمل کے ذریعے کلمے کے معنی اور مدلول کو ثابت نہ کر دے، اللہ کی وحدانیت کو پختہ نہ کر دے. اس وقت تک یہ کلمہ نفع بخش نہیں ہو سکتا یا اللہ کی رضا اس سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو جس کسی نے اس کلمے کو اس طور پر کہا کہ اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا. یہ عظیم کلمہ جو تمام انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی یہی تعلیم تھی اور سب کو یہی حکم کیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو کہہ دیں ان اعبدوا اللہ، کہ وہ سب اللہ کی بندگی کریں، یعنی تم لوگ صرف اللہ کی بندگی کرو، اور طاغوت یعنی ما سوی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت اور بندگی سے اجتناب کرو. یہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم اور ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، سب کی یہی تعلیم تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے پرہیز کرو. انس و جن کی تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا. اب یہ عظیم کلمہ جو انس و جن کی تخلیق کا مقصد، کائنات کی تخلیق کا مقصد، انبیاء و رسول کی بعثت کی غرض و غایت اور آسمانی کتابوں کو نزول کا مقصد اولین ہے،
اس کلمے کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کلمے کے مدلول کو سمجھنے اور تقاضے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہم غور کریں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دو جز پر مشتمل ہے، ایک جز لا الہ جو نفی کا کلمہ ہے، اور دوسرا جز الا اللہ یہ اثبات کا کلمہ ہے، اثبات کا جز ہے۔ یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی ہستی کائنات میں لائق بندگی نہیں ہے۔ گویا نفی الالہیہ عن سائر المخلوقات، جملہ مخلوقات سے الوہیت اور عبادت کی نفی ہے پہلے ٹکڑے میں۔ لا الہ کائنات میں کوئی معبود لائق بندگی نہیں ہے، یہ تو معبودان بہت ہیں لیکن جو بھی ہیں وہ سب باطل ہیں۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جو لائق بندگی ہے، وہ ہے الا اللہ۔ لا اور الا کے ذریعے کلام میں قصر اور حصر پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ہستی لائق بندگی نہیں ہے۔ پہلے جملے میں شرک کی نفی، شراکت کی نفی، اور دوسرے جز میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے عبودیت اور بندگی کو خاص کیا گیا ہے۔ گویا نفی اور اثبات، شرک کی نفی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام توحید ہے، اور یہی کلمہ توحید کا معنی اور مفہوم ہے۔ جو کوئی اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کلمہ پڑھتا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی توحید کو پختہ اور ثابت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جنت کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کلمے کو کہتے ہیں زبان سے، لیکن یا تو اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے، یا اگر سمجھتے ہیں تو عملی نفاق کے شکار ہیں، عملی شرک کے عملی مظاہر ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا ایمان، ان کا یہ کلمے کا اقرار ہرگز معتبر نہیں۔ مدینہ کے منافقین، جو مدینہ میں منافقین تھے نفاق اعتقادی، جن کے لیے فی الدرک الاسفل من النار کی وعید آئی ہے کہ یہ جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے، کلمہ زبان سے پڑھتے تھے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، مشرکین سے ان کی موالات اور دوستی بھی تھی۔ تو جو لوگ اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا تقاضا پورا نہیں کرتے ہیں، شرکیہ اعمال اور شرکیہ عقائد رکھتے ہیں، یہ کلمہ کبھی بھی ہرگز ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے مشرکین کے سامنے اس کلمے کو پیش کیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مکہ کے مشرکین نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ سورہ صاد آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مشرکین نے آپ کی اس دعوت کا یہ کہہ کر جواب دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کلمہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمام معبودوں سے ہم برات کر لیں، بیزاری کا اظہار کر دیں، اور اپنی جملہ بندگیوں کو، قلبی، لسانی اور اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والی تمام بندگیوں کو، تمام عقیدتوں اور محبتوں کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے کلمے کا مفہوم سمجھا کہ یہ کلمہ شرک کی نفی اور جملہ عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جن کو منظور نہیں تھا کلمے کا، انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن بہت سے لوگ ہم میں، مسلمانوں میں ایسے ہیں جو کلمے کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر شرکیہ اعمال بھی کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ دو تضاد کے شکار ہیں، کلمے کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور کلمے کے تقاضے کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ تو کہیں اچھا تھا کہ یا تو وہ کلمہ نہ کہیں، یا اگر کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کو دین حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں تو وہ اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق سمجھ لیا تو ہم نے توحید کی انتہا کر دی، گویا توحید کا پورا حق ادا کر دیا۔ ہم اللہ کو خالق، مالک، رازق سمجھتے ہیں۔ بزرگان دین کے پاس اگر کچھ مراسم بندگی، مثال کے طور پر کچھ عبادات کی رسمیں ادا کر دیتے ہیں، کچھ نذر و نیاز چڑھا دیتے ہیں، کوئی جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو در حقیقت یہ بزرگوں کا احترام ہے۔ شرک تو تب ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کے سوا دوسرے کو خالق، مالک، رازق اور مدبر کائنات سمجھیں۔ یہ توحید کا بالکل غلط مفہوم ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت میں تنہا ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق اور وہی مدبر کائنات ہے۔ لیکن صرف اتنا اقرار کرنے پر انسان کی نجات ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم دل کے یقین اور زبان کے اقرار اور اپنے عملی تقاضوں سے یہ ثابت نہ کر دیں
کہ بندگی کا اکیلا مستحق اللہ ہے، اور ہم اپنی جملہ بندگیوں کو جب تک اللہ کے لیے خاص نہ کر دیں، خالص نہ کر دیں، اس وقت تک ہم کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ توحید ربوبیت کا اقرار تو اہل مکہ کو بھی تھا، قرآن مجید میں ان کے اقرارات کو متعدد مقام پر بیان کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے نبی کہیے ان مکہ کے مشرکین سے، پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا مالک ہے، سماعت و بصارت کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ نکالتا ہے؟ بے جان نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان پیدا کرتا ہے، انسان سے بے جان نطفہ نکالتا ہے۔ گٹھلی سے درخت پیدا کرتا ہے، درخت کے پھل سے پھر گٹھلی، اور پھر گٹھلی سے درخت پیدا کرتا ہے۔ جو انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، نطفے سے انسان پیدا کرتا ہے اور انسان سے نطفہ پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کون ہے جو نظام کائنات اکیلا چلاتا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب مکے والوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ان قریب یہ کہیں گے، بلا جھجک کہیں گے یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر ان سے کہیے افلا تتقون، تو تم شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ جب اللہ کو رب مانتے ہو، بلا شرکت غیر وہی کائنات چلاتا ہے، تو بلا شرکت غیر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کسی بندے کی نجات کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب مانتے ہوئے، اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہوئے بندگیوں کو اللہ کے لیے خالص نہ کرے۔ یہ کلمے کا معنی، مفہوم اور تقاضا ہے۔ کلمے کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ رب العالمین کو لائق بندگی سمجھا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑے شرف کی بات یہ ہے کہ ہم عبد ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے، تو ہم عبودیت کو انجام دیں، اور عبادات کے اندر سر فہرست جو عبادت ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کی ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، اور زکوٰۃ مالی عبادتوں میں سب سے اہم اور محترم شان عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے تقاضوں کے ضمن میں فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 11 میں ایک ہی جیسی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، آیت نمبر 5 میں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور آیت نمبر 11 میں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، یا آپ ان کی راہ نہ روکیں، یعنی وہ اب معصوم الدم معصوم النفس ہو گئے اور معصوم المال ہو گئے، یعنی نہ ان کا مال ان سے چھینا جائے، نہ ان کی جان ختم کی جائے، یہ مسلمان ہو گئے، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور الحمدللہ عبادات میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بقیہ عبادتوں کی ادائیگی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو غرض کہنے کی یہ ہے کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھیں اور کلمے کو سمجھ کے پڑھیں تو اپنی عبادتوں کو بھی اللہ کے لیے خاص کریں، اور محترم بشان عبادتوں سے بطور خاص اعتنا اور توجہ کریں۔ بہت سے لوگ ہم میں کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن نماز نہیں قائم کرتے۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ایمان اور اسلام تب تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے اجتناب نہ کریں، اور پھر نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، اور دوسرے فرائض اسلام پر کاربند نہ ہوں۔ اسی طریقے سے توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو خالق، رازق، مالک مانتے ہیں اور لائق بندگی سمجھتے ہیں تو ہم اسی کے احکام کو فالو کریں۔ اللہ کے حکموں کے سامنے ہم سرنگوں ہوں، گھٹنے ٹیک دیں، اس کی شریعت کو حاکم سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی شان بتائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد اس کو اپنے معاملے میں اختیار رہ جائے، یعنی اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے فیصلے کو تسلیم ہی کرنا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حلال کردہ اور حرام کردہ چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ اور حرام چیزیں۔ لیکن بہت سے لوگ کلمے کو پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، لیکن حلت اور حرمت کا اختیار بھی وہ دوسروں کو دیتے ہیں، علماء کو دیتے ہیں، عمرہ کو دیتے ہیں۔ یقیناً علماء اور عمرہ واجب الاتباع ہیں، ان کی بات ہمارے لیے قابل تسلیم ہے، لیکن وہ تبھی ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے
یا ان کی بات ہمارے لیے تبھی لائق عمل ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول سے موافق ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جو عمراء کو، علماء کو، زاہدوں کے حکموں کو اللہ رسول کے مقابلے میں اہمیت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ توبہ کے اندر، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، جو لوگ عالموں کو، راہبوں کو حلت و حرمت کا حق دیتے ہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مقابلے میں، عالموں کو، راہبوں کو یا حکمراں کو یا کسی بھی شخص کو حلت و حرمت کا اختیار دیتے ہیں، تو گویا کہ وہ ان کو رب بناتے ہیں۔ تو ہمارا رب ایک ہے اللہ، ہمارا معبود ایک ہے اللہ، وہی لائق بندگی ہے۔ اس لیے اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اپنی جملہ بندگیوں کو اللہ کے لیے خاص کریں، اور حلال و حرام کے اندر اور شریعت کے دوسرے تمام امور کے اندر ہم شریعت کی کامل پیروی کریں، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کی پیروی کریں۔ یہی ایک مومن کی، یہی ایک کلمہ گو کی شناخت ہے۔ کلمے کے تعلق سے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بندے پر سب سے پہلا حق ہے کہ وہ اس کی توحید کی تحقیق کریں، ایک مشہور حدیث جو صحیحین کے اندر حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک گدھے پر ردیف تھے، پیچھے سوار کے پیچھے جو بیٹھتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ آپ نے کہا یا معاذ، تو حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، اور اس حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ جانتے ہو اللہ کا سب سے اہم اور پہلا حق بندے پر کیا ہے، اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی جواب فرمائیے، سوال کا جواب آپ ہی مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں۔ آپ بندے اللہ کے ہیں، اللہ کے ایک اکیلا معبود ہے، وہی الہ حق ہے، اس کے علاوہ جتنی کی بندگی دنیا میں کی جاتی ہے وہ سب الہ باطل ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل۔ تو اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، اور جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں گے تو اللہ کے اوپر بندوں کا حق جو اللہ نے خود بطور تفضل، انعام اور اکرام کے اپنے اوپر لازم کیا ہے، ہم بندوں نے اللہ کے اوپر کوئی حق لازم نہیں کیا، اور نہ ہم کو یہ حق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بطور انعام اور فضل کے اپنے موحدین بندوں کا حق اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ایسے بندوں کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر وہ توحید کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے تو اس کے لیے دخول اول ہے، اور اگر اس نے شرک کے علاوہ دوسری معصیتوں کا ارتکاب بھی کیا ہوگا تو بھی اہل توحید کے لیے اللہ کی جنت ثابت ہوگی، واجب ہوگی، دائمی عذاب ان کو کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، مطلق اگر عذاب سے انسان بچنا چاہتا ہے تو شرک کی جملہ قسموں سے بچے اور فرائض و واجبات کا لحاظ کرے، توحید کے اقرار اور یقین کے ساتھ ساتھ اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے، اور اگر عملی تقاضوں کی تکمیل میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ توحید کی بدولت انسان کے لیے اللہ کی جنت ثابت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں عذاب دے اور پھر اس کو جنت میں داخل کرے، اور اگر چاہے تو اپنے فضل سے پہلے ہی معاف کر دے اور اول وہلا اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حق ادا کرنے والے بندوں کے لیے بہت بڑا فضل اور اکرام ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، تو نے ہم کو پیدا کیا ہے اور تو ہی ہمارا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے اس حق کو عبادت کی شکل میں ادا کریں اور بندگی کو تیرے لیے خالص کریں، کیونکہ تو ہی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے اور بندگی صرف تیرا حق ہے، جیسا کہ تو نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اگلوں کو پیدا کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تاکہ تم شرک سے بچ سکو۔ یہ پہلا آرڈر، پہلا حکم ہے قرآن مجید میں، پہلا حکم جو قرآن مجید میں ہے وہ توحید الوہیت کا ہے، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا آرڈر ہے۔
اور یہ اس لیے کہ اللہ رب ہے. سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، سوائے دہریہ اور ملحدین کے کوئی بھی اللہ کی ربوبیت کا منکر نہیں ہے. تو جب اللہ کو رب سمجھتے ہو تو اس کو معبود حقیقی بھی سمجھو. اس مقام پر اور اس کے علاوہ دوسرے 72 مقامات پر اللہ نے اپنی ربوبیت کو اپنی الوہیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم کو آسمان سے زمین سے روزی دیتا ہے، جو تمہارے لیے بارش برساتا ہے، گوناگون نعمتوں سے نوازتا ہے. تم یہ جانتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے لیے شرکا بناتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو یہ پہلا حکم جو قرآن مجید کے اندر ہے وہ اللہ کی توحید سے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا قرآن اول سے لے کر آخر تک توحید کے بیان کے اندر ہے. اہل توحید کے کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بتایا. یا تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، تو یہ توحید ہے. یا اہل توحید اور اللہ کی نعمتوں کا، جنتوں کا ذکر ہے، تو یہ توحید والوں کی جزا ہے. یا شرک اور اہل شرک کی مذمت کا بیان ہے، تو یہ توحید کا منہ چڑھانے والے، توحید کے خلاف شرک کرنے والوں کی سزا ہے. یا مکذبین قوم اور ان کی ہلاکتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے تقاضے پورا نہیں کیے. اوامر و نواہی ہیں، تو یہ سب توحید کے مکملات ہیں، توحید کے عملی تقاضے ہیں. اس طریقے سے الحمدللہ پورا کا پورا اسلام الحمدللہ توحید کے بیان کے اندر ہے. اور اس طریقہ سے امام ابن القیم نے فرمایا کہ القرآن کلہ فی توحید اللہ تعالی، اللہ کی توحید کے بیان میں ہے. میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو، انس و جن کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا تو ہم اس کی خالقیت رازقیت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنی بندگیوں کو خاص کریں. اللہ رب العالمین توحید پر ہی ہمیں جلائے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا سے اس حال میں ہم کو اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین واحشرنا فی زمرۃ الصالحین. وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.